بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم اردو کے سبق پرستان کی شہزادی کی کچھ بلند خوانی ہم نے کر لی تھی اور کچھ تقریباً 2 صفحوں کی وہ باقی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم خلاصہ بھی کریں گے۔ اور بلند خوانی جو آپ نے کی تھی اس کو تو آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا، لیکن ابھی جو 2 صفحوں کی کرنی ہے اس کو بھی ذرا خوب سمجھنا ہے تاکہ خلاصہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور پھر جب ہم پیراگراف کی تشریح کریں اور مشق کریں تو ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ یہاں تک تو ہم نے کر لی تھی کہ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ یہ وہ بتا رہی ہیں اس کھانے کے بارے میں جو پرستان میں انہیں پیش کیا گیا۔ اب بہن، یہاں سے اب آج پڑھنا ہے، اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ اب گویا کہ سیدانی بھی میر صاحب کی بیوی کو کہتی ہیں کہ بہن، بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ بادشاہ کی بیگم تھی نا زمرد پری۔ تو کشتیوں کی کشتیاں تھان پہ تھان آنے لگے، کشتیوں کی کشتیاں اور تھان پہ تھان، یعنی ڈھیروں ڈھیر، بہت زیادہ۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے۔ یہ نور بائی یہ بھی بادشاہ کی بیگم تھی، اور یہ اس کی پشواز بہت مشہور تھی اور بہت قیمتی یہ پہنا کرتی تھی، تو ریشمی جوڑا۔ تو کہتی ہے وہ بھی دیکھی جس میں سیر و جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ سیروں جواہرات، سیروں کے حساب سے، کلو کے حساب، اب کلو ہے، پہلے سیر تھا، اس میں جواہر لگے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، آب رواں یہ بھی کپڑے کا نام ہے، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب اور زربفت کے دید نہ شنید۔ یہ زربفت، کم خواب اور گلشن، یہ سارے کپڑوں کے نام تھے۔ جیسے آج کل کپڑوں کے الگ الگ نام ہیں، اسی طرح اس وقت بھی تھے۔ تو کہتے ہیں دید نہ شنید، دیکھے نہ سنے، دیکھا نہ سنا، دید دیکھا، شنید سنا، دیکھا نہ سنا۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے، دنیا دیکھے اور اش اش کرے، یعنی انگشت بدندان ہو۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں، رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جو سامان آ گیا تو جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانے کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وضع ٹانکوں کہ ان کے لیے نئی ہو، مگر زبان سے کہا حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگے یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو 8 پیر سیر سپاٹے ہیں، سیر سپاٹے ہیں، سیر کرنا سپاٹے، یہ ساتھ محمد لفظ ہے۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، یعنی پیٹ میں گرانی، بھاری پن، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، کتر بیونت کا سامان تو موجود ہی ہے، کاٹنے سینے کا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی، اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ اتر بیونت کا سامان تو موجود ہی تھا،
اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک شوخ، ایک سے ایک طرح دار، یعنی ایک سے ایک یوں کہہ لو کہ بہترین ناچنے اور گانے والی، اور ایک سے ایک شوخ بمانے خوبصورت، اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلے مل کر کوکیں، جس طرح کوئلے مل کر بولے۔ کوئل ایک پرندہ ہوتا ہے، خوبصورت آواز ہوتی ہے، مل کر کوکے، مل کر بولے۔ کوئل کے بولنے کو کوکنا کہتے ہیں۔ ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کے قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ ادھر اس کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے عقل نے ایسا کام دیا، اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ اس کی کارسازی کے قربان جائیں صدقے مشکل کشا کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کارسازی اور اللہ کے مشکل کشا ہونے کے واسطے سے، صدقے سے، کہتی ہے کہ عقل نے ایسا کام دیا اور کہ پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ پہلا ہی جوڑا جب میں نے تیار کیا تو ساری جو پریاں تھیں وہ واہ واہ کرنے لگی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، یعنی میں بہت تیزی سے کام کرنے لگ گئی۔ ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگنا، بہت تیزی سے کام کرنا، یہ بھی محاورہ ہے۔ دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں۔ جس کام کی آدھی دھن باندھ لے، وہ جس کام کی آدمی دھن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ دھن باندھ لے، جس کا ارادہ کر لے، جس کام کو شروع کر لے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے، سلائی بھی ہو گئی اور ان کی ٹکائی بھی ہو گئی، یعنی ان پر بوتے وغیرہ بھی جڑ دیے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی۔ خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، یعنی بہت بار کہتی تھی، منہ سوکھتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا اس بات کا کہ جو پاس رہتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تم جانو پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ پاس بیٹھنے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا، یہ نکمہ ادھر دنیا میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ تم گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہائے اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا۔ کھنڈلا، او ٹوٹی پھوٹی چارپائی۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور خدا نے مجھے سرخرو کیا۔ بھائی بچوں، اس کا لفظی معنی تو ہے سرخ چہرے والا بنا دیا، لیکن یہ اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کامیاب کر دیا۔ مولا نے میری آبرو رکھ لی۔ بھائی بچوں، جب آدمی کامیاب ہوتا ہے نا تو چہرے پہ سرخی آتی ہے، اور جب آدمی ناکام ہوتا ہے تو چہرے پہ سیاہی آتی ہے۔ تو سرخرو کیا، یہ روزمرہ ہوگا یا محاورہ ہوگا؟ یہ روزمرہ ہوگا، کیونکہ کچھ نہ کچھ اس کے معنی کا بھی اس میں لحاظ موجود ہے۔ مولا نے میری آبرو رکھ لی، میری عزت رکھ لی۔ سرکار کے شہزادے کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں۔ اب لونڈی کو رخصت کیجیے، یعنی اب کہنے لگی اب مجھے رخصت کریں۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ سچ کہوں میرا جی بھرایا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے لالچ سا تو پیدا ہوا کہ شادی سے ہو کر جاؤں، لیکن میں نے کہا نہیں، تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تو خاکی یہ آتشی، زیادہ میل اچھا نہیں، ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھیں تو جلا کر خاک کر دیں۔ بہاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی، بہاڑ میں جائے جہنم میں جائے۔ اپنے گھر چل اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو
جم جم نصیب ہو. یہ جم جم نصیب ہو بھی دعائیہ کلمہ ہے، یعنی اللہ آپ کو مبارک کرے اور نصیب ہو. مجھے تو جانے دیجیے. یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ بولی سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو؟ ہمارا دل کڑتا ہے، ہمارا دل کڑتا ہے، ہمارا دل جلتا ہے. نہ جاؤ یہیں رہو. میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی، بڑی کلیجے پر چوٹ سی لگی، یعنی مجھے کھینچ سی پڑی. بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی سیدانی تم پر واری. بیوی تم تو اپنا جی بھاری نہ کرو، تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی. ایک ہی دنیا نہیں چھوٹ سکتی، ایک ہی دنیا نہیں چھوٹ سکتی. مٹی میں خوش رہتی ہے، یعنی ہم مٹی سے بنے اور ہمیں مٹی والی زمین چاہیے. شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی، کچھ خفا اور کچھ رونے والی شکل سی بنا کر اٹھ گئی. بادشاہ بیگم بولی اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ. اور اسی کلموہ بکر گدے کو حکم دیا، کلموہ کالے منہ والے بکر گدے اس کا نام تھا، حکم دیا کہ سیدانی بھی کو ان کے گھر پہنچا دے. خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام اکرام سیدانی بھی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا. دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی. دل میں خوش اس لیے تھی کہ اپنے گھر جا رہی ہوں، اور ظاہر میں بصورتی شکل اس لیے بنائی کہ تاکہ وہ محسوس کریں کہ مجھے بھی یہاں سے جانے کا افسوس ہو رہا ہے لیکن مجبوری سے جا رہی ہوں. سب سے رخصت ہوئی. وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی. پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا. میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی. پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے. اندھیرے میں کیا نظر آتا؟ ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا، ایسے ٹٹولنے لگی. اور ٹٹولنے کا مطلب بھائی بچو، ٹٹولنے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ مار کر چیز کو دیکھنا. کیوں؟ جب نظر نہیں آتا تو پھر ہاتھ مار کر ہی چیز کو دیکھتے ہیں. ٹٹولنا شروع کیا. ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے. جل گئی کہ موئے جنات تھے، یہاں بھی دغا کیا. یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے. خیر جان بچی لاکھوں پائے، جان بچی 100 لاکھوں پائے. یہ بھی محاورہ ہے بچوں کہ کہتے ہیں کہ خطرناک جگہ سے نکل آیا تو کچھ بھی نہیں ملا، پھر بھی سمجھ لو کہ لاکھوں ملے. خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پایا. اور چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھوری میں سے پھینکنے شروع کر دیے، باہر پھینکنے شروع. قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے. آنکھ بند کرتے میں میرا گھر آ گیا. ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی. چراغ چل رہا تھا. پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات ہیں. بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے، 2-4 ننھے سے باقی تھے. سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی نگوڑی اور نکمی، اتنی دولت ضائع کر دی. پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی. لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، تقدیر کی کمی گھاٹا کدھر جائے. نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے. ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا. یعنی اتنا افسوس ہوا کہ اب اپنا جسم بھی بوجھل ہونے لگا. صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری. گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا. بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی. دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا بیگم کیا راستے میں سے ہی الٹے پاؤں آ گئی ہو؟ خیر تو ہے؟ کیونکہ اس کے سیدانی بھی جب گئی تھی تو اس وقت تو وہاں تو یہ سمجھ کر گئی تھی کہ وہ جو بادشاہ اپنا بادشاہ ہے اس کے جس کی بیٹی کا جہیز تیار کر رہی تھی اس نے شاید بلایا ہے اور ادھر گئی ہے. تو میں نے دل میں کہا نیچے یک نشد دو شد. میں نے کہا لو پہلے تو ایک عجوبے سے بھی اور حیران کن اور پریشان کرنے والی چیز سے جان نہیں چھوٹی، اب دوسری بھی ہوگی. تو کب سے میں گئی، کتنی دیر لگی، واپس آئی. یہ کہتی ہے کہ راستہ سے واپس آ گئے ہو. پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں بھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا. اور بڑی بی سے بولی ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی. اب انشاءاللہ کل جاؤں گی. دہلی کی چند عجیب ہستیاں، یہ اس کا ماخذ ہے. تو لو بھائی بچو، سبق ہم نے پڑھا پرستان کی شہزادی. پرستان کی شہزادی ایک کہانی نما سبق ہے.
اس کا خلاصہ بہت آسان ہے، سیدانی بھی تھیں اور ہوا یہ کہ مرہٹہ گردی میں ان کے خاوند مارے گئے، یہ کچھ ہی عرصے کی شادی ہوئی تھی ان کی اور یہ بیوہ ہو گئیں، اور وہاں اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ دوسرا نکاح نہ کیا جائے، بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، لوگ برا کہتے تھے، تو اس طرح ان کا بھی دوسرا نکاح نہ ہو سکا، تو انہوں نے اپنے گزرے اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، یعنی یہ سلائی کڑھائی کا کام کرنے لگی اور بہت بہت زبردست کاریگر بنی، اور بادشاہوں کے بیگمات کے بادشاہوں کی بیگمات کے کپڑے بناتی، ٹانکتی، سیتی اور بہت خوبصورت اور بڑی دولت کمائی، لیکن رکھا نہیں۔ ہوتے کرتے ہوا یہ کہ وہ بالکل بوڑھی ہو گئی اور ان کو دوسرے سہارے کی ضرورت پڑی، تو کوئی سہارا نہیں تھا، اور ہمسائے میں ایک امیر صاحب رہتے تھے، ان کی بیگم نے ترس کھا کر سیدانی بی کو اپنے ہاں بلا لیا اور اس کو اپنے ہاں رکھ لیا۔ اب وہ ہوتا کیا کہ سیدانی بی وہ کھانے کے بھی طریقے طرح طرح کے بیگم کو بتاتی، پھر بچوں کو بڑی تعمیری قسم کی کہانیاں سناتی، اور پھر ان کو بچوں کو پڑھاتی بھی، تو وہ بیگم اور میاں دونوں بہت خوش تھے کہ ہمیں اس طرح کی عورت کیسے مل گئی۔ تو ایسے ہی ایک دن کہانیاں سنا رہی تھی، تو اس نے پوچھا بیگم نے کہ سیدانی بھی سنا ہے تم پرستان سے ہو کر آئی ہو، تو پھر وہ پرستان کا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے مجھے ایک جن اٹھا کر لے گیا۔ پہلے تو میں نہیں سمجھی کہ ہمارے اپنے بادشاہ نے بلایا جس کے کپڑے بنا رہی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو جنگل سنسان چل رہا ہے، پتہ نہیں کون کدھر لے کے جا رہا ہے۔ کہتی ہے ہمت کر کے میں نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ بس ابھی آنے والا ہے۔ تو اس طرح وہ کہتی ہے میں پرستان پہنچ گئی، اور پرستان کے وقت کا دن رات کوئی نہیں تھا، اور کام ایسے ہی منٹوں میں پتہ نہیں کیسے اتنا بہترین ہو گیا کہ وہ ساری جتنی پریاں تھیں اور سارے وہ گرویدہ ہو گئیں۔ اور کھانا جب آیا تو کیا تھا کہ ایک بالش کے پودے تھے، ان کے ساتھ ایسے پھل لگے ہوئے تھے جس طرح آرٹیفیشل بنائے ہوئے مصنوعی ہوں۔ تو کہتی ہے کہ وہ مجھے بادشاہ بیگم کہتی ہے زمرد پری کہ کھانا کھاؤ، اور میں کہتی ہوں کیا کھاؤں، یہ تو نکمے قسم کے پودے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کھانا ہو تو کھاؤں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جس چیز کا خیال کرو کہ کھاتے ہوئے وہی تمہیں ذائقہ آئے گا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے طرح طرح کے کھانوں کے خیال کیے، مجھے ہر ایک کا مزہ آیا۔ پھر کہتی ہے کہ ایک پتا توڑ کر جب میں کھانے لگی، پان کا خیال کیا، تو وہ کہتی ہے کہ رنگیلے کی کوکلا بائی کا پان بھی اس طرح کا نہیں تھا، اور اس طرح سے یعنی بہت اچھا سب کچھ۔ پھر کہتی ہے کہ وہ میں جب کام کرنے لگی تو کام بھی منٹوں میں بھی ہو گیا، اور اتنا اچھا ہوا کہ ان سب نے میری بہت تعریف کی، اور مجھے کہنے لگے کہ آپ شہزادی کی شادی میں ادھر ہی رہو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے جانا ہے۔ اب میں آ گئی، آتے ہوئے بھی اسی طرح اسی بکرگدے نے میری پالکی اٹھائی اور ہوا میں ایسے لایا 1 منٹ میں، اور اس دوران میں وہ کہتی ہے کہ بادشاہ نے جو مجھے ہیرے جواہرات دیے تھے تو وہ میری پالکی میں پڑے ہوئے، میں نے دیکھ تو سکتی نہیں تھی، ہاتھ سے ٹٹولے، میں نے کہا کنکر پتھر پڑے میں سارے پھینک دیے اٹھا کے، 4 رہ گئے چھوٹے چھوٹے۔ وہ کہتی ہے گھر آ کے دیکھے تو بہت افسوس کیا، لیکن ادھر ہمارے دنیا کے وقت کے حساب سے کتنا وقت لگا۔ کہتی ہے کہ وہ بونٹ پلاؤ اسی طرح دم پہ پڑا ہوا تھا، اور وہ پکانے والی بھی جو تھی بڑی بھی، وہ ابھی نماز مغرب کی پڑھ کر دعا میں لگی ہوئی تھی۔ تو مجھے کہنے لگی کہ کیا راستے سے واپس آ گئی ہو؟ تو کہتی ہے مجھے لگا تو بڑا عجیب، لیکن اسے کہا کہ ہاں میں راستے سے واپس آ گئی ہوں، انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ بس یہ کہانی ہے، مختصر سے مختصر کر کے آپ نے لکھنی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1.5 سے 2 پیج، اس سے زیادہ یعنی جو جوابی کاپی آپ کی ہوگی اس سے زیادہ نہیں لکھنا۔ اور بھائی بچوں، کسی بھی تحریر کو مختصر ترین کرنا یہ بھی ایک فن ہے، اور مختصر ترین کو طویل ترین کرنا یہ بھی ایک فن ہے۔ یہ فن بھی آپ اسی طرح مشق کرتے کرتے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ اور اب ہمارا رہ گیا پیراگراف کی تشریح اور مشق، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ نے توفیق دی تو ہم یہ کام کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔